اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 88۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ترجمہ: بس تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث انہیں کفر کی طرف پلٹا دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ دیکھیں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ تو اس معاملہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ جسے گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سا ایونٹ ہے اور کنٹیکسٹ کیا ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے درمیان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کفار کے خلاف جنگ کے لیے نبی پاک کے ساتھ تھے، یعنی کہ کفار کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نبی پاک کے ساتھ تھے، مگر جنگ احد شروع ہونے سے پہلے یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ ہماری بات مانی نہیں گئی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی فوج کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ اب وہ معلوم ہوگا کہ جب جنگ احد سے پہلے نبی پاک ہر غزوہ سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ منافقین نے کہا تھا ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ تو اس وقت تو یہ منافقین مان گئے تھے۔ منافقین کون لوگ ہیں؟ جو مسلمان ہیں، ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ساری عبادات کر رہے ہیں، وہ ساتھ شامل تو ہو گئے لیکن پھر آدھے راستے سے واپس پلٹ آئے۔ تو اس وقت منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ان منافقین سے ہمیں لڑنا چاہیے، انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور دوسرا گروہ چاہتا تھا کہ ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے، مصلحت کے تحت ان کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن یہاں کیا پتہ چلتا ہے، جہاں کاسبوا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اعمال جو انہوں نے کمائے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ برے اعمال۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا، دوسرا جہاد سے اعراض کرنا، یعنی وہ اپنے آپ کو اس لائف میں کمفرٹیبل سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی اس کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہیے، جہاد نہیں کرنا چاہیے، اور ارکاسہم یعنی پلٹ دیا، انہیں اوندھا کر دیا، الٹا دیا، یعنی جس ضلالت اور گمراہی سے نکل کر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، یعنی کلمہ شہادت پڑھا تھا، اسلام میں انٹر ہوئے تھے، اور دوبارہ اسی گمراہی کے راستے میں مبتلا ہو گئے اور وہ ہلاکت کے راستے پر آ گئے۔ یعنی دیکھنے میں وہ مسلمان لگ رہے ہیں لیکن دل، یعنی کہ اندر سے ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کے دل کے اندر ذرا برابر بھلائی نہیں ہے، جو ان کے اپنے رویے کی وجہ سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے سے ہٹا دے تو وہ اس راستے سے ہٹ
اس کا دل سیل ہو گیا اور کوئی اس کو سمجھا بجھا کر سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، قرآن یاد کا اثر نہیں ہوتا، نبی پاک کی حدیث کا اثر نہیں ہوتا، کسی نیکی کا اثر نہیں ہوتا، وہ ٹھاس سے مس نہیں ہوتا۔ اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا، کہ سیدھے راستے پہ آنے کے بعد وہ بھٹک گیا، اس نے گمراہی کا راستہ دوبارہ اختیار کر لیا، نبی پاک کے سنت کے اگینسٹ ہو گیا، آپ کے حکم کے خلاف ہو گیا، اور پھر اس نے منافقت کی جو ایک کھڈا ہے، گھڑا ہے، کھائی ہے، اس کے اندر چھلانگ لگا دی، اب وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر، اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔